عطا کیا ہے. لیکن آدمی بعض مرتبہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی ذاتی ہیں، میں جیسے چاہوں اس میں تصرف کروں. ابو لہب کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو ابتداءً تو وہ اللہ کے نبی کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوا کہ اپنی سب سے شہیدی باندھی کو اس نے آزاد کر دیا. جب کسی نے اطلاع دی کہ ایسے آپ کے بھتیجا ہوا ہے تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی بھتیجی کو اپنی باندھی کو آزاد کر دیا. لیکن جب اللہ کے نبی نے حق کی دعوت دی اور سب کو جمع کیا، سارے عرب کو، قبائل کو باقاعدہ آواز لگائی اور وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، اب تک سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو سب سے پہلے ابو لہب نے مٹی اٹھائی اور آپ کی جانب پھینکی اور معاذ اللہ کلمات کہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد انہوں نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، معاذ اللہ ایسے سب کلمات تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل کی. اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، ابو لہب اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. عزیٰ اس کے بت کا نام تھا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام عبد العزیٰ تھا. ابو لہب تو اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ سرخ تھا اور خوبصورت تھا کہ اس کے جو گال تھے وہ انگارے کی طرح چمکتے تھے، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی انگارے کا ابا، اس لیے ابو لہب کہا جاتا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جو ہے ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا. اگلا جملہ جو کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. اصل میں وہ یہ کہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو یہ کہتا تھا میرے پاس مال بہت ہے اور میرے کاروبار بہت زیادہ ہے، اگر بالفرض قیامت کے دن پکڑ دھکڑ دی ہوئی اور مجھے روک لیا گیا اور میرے لیے جہنم کا اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی کمائی ہے کہ میں وہاں دے کر چھٹکارا حاصل کر لوں گا. وہ یہ کہتا تھا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال بھی کام نہیں آیا اور اس کی کمائی بھی اس کے کام نہیں آئی. مال اصل میں بعض مرتبہ آدمی کو وراثت میں مل جاتا ہے بغیر محنت کے اور کوشش کے، اس لیے کسب کو الگ سے ذکر کیا. وراثت میں مل جاتا ہے، ہدیے میں مل جاتا ہے، تحفے میں کوئی دے دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ جو کچھ جمع پوچھی تھی وہ تو کام آئی نہیں آئی، جو کاروبار اور بزنس میں لگا رکھا تھا وہ اللہ فرما رہے وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. اس کو یہ گمان کہ قیامت کے دن اس مال کو دے کر چھٹکارا پالوں، تو نہ دنیا میں کام آیا اور نہ آخرت میں وہ کام آئے گا. اللہ نے جواب دیا دنیا میں کیسے کام نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے کہ جب پہلی لڑائی ہوئی تو اس میں یہ ابو لہب خود شریک نہیں ہوا تھا اور یہ خوف کی وجہ سے شریک نہیں ہوا تھا. جنگ بدر میں ڈر کی وجہ سے خود نہیں گیا تھا، اس لیے کہ یہ آیتیں نازل ہو گئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا تو وہ کافر ہونے کے باوجود اتنا یقین رکھتا تھا کہ میری ہلاکت یقینی ہے، اس لیے وہ خود نہیں گیا. اپنے دیگر قریبی لوگوں کو اس نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ میرے بدلے میں. وہ سارے کے سارے چلے گئے اور اکثر وہاں کام آ گئے، اور یہ مدینے مکہ میں ہی رہا اور یہاں رہ کر یہ سمجھ رہا تھا میں نے اپنی جان کو بچا لی، میں بچ گیا، میں بہت سمجھدار ہوں، میں عقل مند ہوں اور میں بچ گیا. ہوا یہ کہ یہاں رہ کر اس سے تھوڑا نکل گیا.
اور وہ گھوڑا جو ہے اتنا زیادہ بڑھ گیا اور اس میں اتنی گندگی پیدا ہو گئی کہ اس کے گھر والوں نے اس کو اہل خانہ نہیں نکال کر ایک باہر بستی میں لا کر ڈال دی. کوئی اس کو اپنے پاس بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, سب نے اس کو بستی کے بعد چھوڑ دیا. اور وہی وہ چیختا تھا, چلاتا تھا, اور بعض روایات میں اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز گدھے کی طرح ہو گئی تھی, اتنا چیختا تھا اس کی تکلیف کی وجہ سے, ایسی جلن اس کو ہوتی تھی. اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا, اسی پھوڑے کی وجہ سے, اسی زخم کی وجہ سے. اور ہلاک ہونے کے باوجود جب اس کا وہ مر گیا تو کوئی اس کے دفن کے لیے بھی نہیں گیا, دور سے اس پر مٹی ڈالی. تو اللہ نے فرمایا اس کا مال دنیا میں تو اس کے ایسے کام نہیں آئے, جس پر اس کو ناز تھا, اس کو عقل تھی کہ میرا مال ہے, اس کی وجہ سے بچ جاؤں گا, یہ مجھے نافع ہوگا دنیا کے اندر, میری بات کس مال کی وجہ سے چلے گی, میں جو چاہوں گا اس مال کی وجہ سے کر لوں گا. تو اللہ نے دنیا میں تو یہ انجام دکھایا, اور آخرت میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈالا جائے گا. فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, ایسے آگ کے اندر ڈالا جائے گا جس کے شعلے بھڑکتے ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ اس کا نام, اس کی کنیت ابو لہب تھی, تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ذات لہب, آگ بھی ایسی ہوگی جو شعلے والی ہوگی اور انگارے والی ہوگی. اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو دین کی محنت اور دین کے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں ڈالتی تھی اس کی بیوی, وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوگی. وامرأتہ, وہ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا. بعض روایات میں اللہ کے نبی دعوت کے لیے جاتے تھے مکہ کے بازاروں کے اندر, اور میلہ لگتا تھا, اس میں جاتے تھے اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تو یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا. اور بعض لوگ بات کو سن کر مانوس ہو جاتے تھے, بات کو قبول کرنے کے قریب ہوتے تھے, تو یہ ان کو ورغلہ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے اور میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں, اس کا معاذ اللہ ذہنی توازن خراب ہو گیا, تم اس کی بات کو قبول نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی, اور صرف یہ کام یہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا, روایت میں اس کا نام ام جمیل آیا. وہ یہ کرتی تھی کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس راستے سے, اس گلی سے جا رہے ہیں, تو وہ کانٹے دار شاخیں لے کر آتی تھی اور اس راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ اللہ کے نبی جائیں تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف, یہ رکاوٹیں ڈالتی. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی دوزخ میں جائے گا ابو لہب بھی, سیصلیٰ نارا ذات لہب, اور اسی طرح اس کی بیوی بھی جائے گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر اس کی بیوی کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر رکھے اور اس آگ کے اندر ڈالے جہاں ابو لہب جل رہا ہے. وہ دین کے اعتبار سے اپنے شوہر کی ساتھ دیتی تھی, تو آج تکلیف کے لیے بھی وہی ذریعہ اور سبب بنے گی. دوزخ میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ لکڑی اپنے سر پر رکھو اور جہاں ابو لہب ہے وہاں جاؤ دوزخ میں اور اس لکڑیوں کو وہاں ڈالو تاکہ آگ اور زیادہ شعلے والی ہو جائے, اور زیادہ اس کو تکلیف. اور فرمایا کہ اس کے گلی کے اندر جو ایک پھندا ہوگا, بٹی ہوئی رسیوں کا پھندا ہوگا, اس لیے کہ وہ رسی باندھ کر لاتی. تو قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا گٹھر لے کر جاؤ دوزخ میں, اور سر پر گٹھر ہوگا, گلے میں توق ہوگا, پیروں میں بیڑیاں ہوں گی, اور اس حالت میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ مال و منال نہ دنیا میں کام آتا ہے اور نہ اخروی اعتبار سے کام آئے. یہ تو چند دن کی فائدے اٹھانے کی چیز ہے, اور وہ بھی اللہ جس کو چاہتا ہے فائدہ دے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. حدیث میں بیان کیا نا کہ جو چیز اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جاتی ہے وہی اس کے مخالف ہو جاتی. تو آدمی نے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور آدمی ہر ایک آدمی تمنا کرتا ہے, آرزو کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. اور نبیوں نے سوال کیا, اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی ہے, اے اللہ ہم مجھے بیٹا عطا کر دے.
وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بھی اولاد دے دے. تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آدمی اللہ کے احکامات سے غافل ہو گیا اور اس میں ایسا مگن ہو گیا اس نعمت میں کہ اللہ کو بھول گیا, تو یہی اولاد اس کے خلاف ہو جاتی ہے. اور یہ اولاد جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے, دل کے سکون کا باعث ہے, رحمت کا باعث ہے, فرحت کا باعث ہے, عزت کا باعث ہے, یہی اولاد اس کی ذلت و رسوائی کا باعث بن جاتی ہے. یہی اولاد اس کو بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو روتے ہوئے دیکھا ہے, پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے اولاد کی وجہ سے. جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی رو رو کر اولاد کے لیے, اللہ اولاد دے دے, اب وہ اولاد جب نافرمان ہوئی ہے اور اللہ سے بغاوت کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا. جو اللہ کا باغی بنے گا تو پھر کسی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. تو وہ اولاد ایسی نافرمان ہوتی ہے کہ والدین تمنا کرتے ہیں اس کے دنیا سے چلے جانے کا, بلکہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس سے بہتر نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ زبان سے کہتے ہوئے سنا کہ نہ دیتا اللہ تو زیادہ بہتر تھا. وہ اولاد ہی اس کے خلاف ہو گئی ہے, وہ نعمت ہی اس کے لیے زحمت بن گئی ہے, وہ نعمت ہی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی. تو دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہیں, جو بھی صلاحیتیں دی ہیں, جو بھی استعداد دی ہے, جو بھی جان و مال دیا ہے, وہ اللہ نے اپنے دین کی اطاعت کے لیے, اپنے دین کو پھیلانے کے لیے, اپنے دین کو زندگی میں لانے کے لیے دیا. یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر گزاری کرو. اللہ نے قرآن میں کہا, جہاں نعمتوں کو بیان کیا کہ یہ نعمتیں ہم نے اس لیے عطا کی, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا, کس حال میں نکالا, نہ سننے کی صلاحیت تھی, نہ بولنے کی صلاحیت تھی, نہ چلنے کی صلاحیت تھی, نہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تھی. اللہ نے تمہارے لیے قوت سماعت عطا کی, قوت بصارت عطا کی. یہ سب اللہ نے عطا کی. آگے فرمائے اس لیے عطا کی ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ. ان نعمتوں کی شکر گزاری. اور شکر کے معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا اللہ تیرا بہت بہت شکریہ. بس یہ زبان سے کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہم نے حق ادا کر دیا, اور جو اس نعمت کا تھا وہ بھی حق ادا کر دیا, اللہ نے بھی ہمیں کہہ دیا اللہ تیرا بہت شکریہ. اصل شکر کے معنی جو آتے ہیں عربی میں وہ آتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا. وہ تو رشتے کی فی محل ہی کا نام شکر ہے. کسی چیز کو وہاں رکھا اس کا نام شکر ہے. اس کے خلاف اور مقابلے میں جو آتا ہے وہ ظلم آتا ہے, اور ظلم کی تعریف یہی کی گئی وضع الشیء فی غیر محلہ کا نام ظلم ہے. کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا اس کا نام ظلم ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں دی. اب آنکھیں اللہ کی نعمت ہے اور اختیاری نہیں, اللہ نے عطا کی ہے. کوئی اپنے اختیار سے ہمیں نہیں ملی, ورنہ اختیار ہوتا تو کچھ لوگ سمجھدار ہوتے, پیسے والے ہوتے, صلاحیت والے ہوتے تو 2 کی جگہ 4 لے کر آ جاتے. کیونکہ ہمارے زیادہ تعلقات ہیں, ہم 2 کی جگہ 4 لے کر چلتے ہیں. تو یہ غیر اختیاری. تو اللہ نے نعمت دی ہے, آنکھ دی ہے اور ہر ایک کو دی. اب ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ وہ اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا ہے, کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آتا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آنکھ جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا. اللہ نے کسی اعتبار سے ہلکی سی پریشانی ڈال دی, تھوڑی سی مصیبت ڈال دی, تھوڑی سی تکلیف ڈال دی, اس کے لیے شکوے گرے ہماری زبان پر آ جاتے ہیں. ہم واویلا کرنے لگتے ہیں, چیخنے چلانے لگتے ہیں, اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کو لے لیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو تم کو یہ صلاحیت دے دے. ساری ٹیکنالوجی, ساری سائنس, ساری طبی اسکیمیں سب فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ چاہے تو چھین لے, اور بہت ساروں سے چھین لیتا ہے. عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے,
हमें और आपको समझाने के लिए कि ये हमारी जाती नहीं है, अल्लाह की दी नहीं। अब इस नेमत का शुक्रिया क्या है? इस नेमत का शुक्रिया ये है कि इन आंखों से उन चीजों को देखा जाए कि जिनको देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और इन आंखों से उन चीजों को न देखा जाए जिनके देखने से अल्लाह ने मना किया। ये इन आंखों का शुक्रिया है। ज़बान से वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत पर, लेकिन इसका अमली शुक्रिया ये है कि इसको सही जगह लगाना, आंखों का सही इस्तेमाल करना, ऐसी चीजों को नहीं देखना जिनके देखने से अल्लाह का गैज़ो गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह ने मना किया। न छुपकर ऐसी चीजों को देखना है और न खुल्ला खुल्ला ऐसी चीजों को देखना है। आज मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी मजमे में लोगों के दरमियान तो ऐसी चीजों को नहीं देखता, लेकिन तन्हाई में वो सारी खराबियां, अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी आंखों की जो किनारों से तुम तनखियों से देखते हो ना, जिसका लोगों को भी पता नहीं चलता, वो भी अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्याल आता है, अल्लाह फरमाते हैं उस ख्याल का भी हमें इल्म है। जो ख्याल दिल के अंदर पैदा होता है और आया और खत्म हो गया, उसका भी अल्लाह को मालूम। तो हमारी निगाहें कैसे काम कर रही हैं अल्लाह के तो सारे इल्म के अंदर, इसलिए इन निगाहों का सही इस्तेमाल ही इसका शुक्रिया है। अल्लाह ने जबान दी है तो जबान का सही शुक्रिया ये है कि इससे उस खैर के, भलाई के, अच्छाई के कामों में इस्तेमाल किया जाए कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़ी और खुश होता है, और जबान को उन तमाम बुराइयों से, खराबियों से रोका जाए जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। तो इसी तरह जिस्म के सारे आज़ा सबका शुक्रिया, बल्कि शेख अत्तार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि आंख का शुक्रिया ये है कि आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से रोया जाए। आंख का शुक्रिया क्या है कि ये आंख अल्लाह के खौफ की वजह से रोने वाली हो, आंसू जारी हो। अब हम अपनी जिंदगी को अगर देखें तो आंखों से आंसू निकलते ही नहीं, जारी नहीं होते, यानी ऐसा दिल पत्थर हो गया है कि कभी आंखों में क्या है, आंसू आंखों में भी नहीं आते। आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिफत बयान की गई है वो बक्का बयान की गई है, बहुत ज्यादा रोने वाले, इतना ज्यादा रोते थे। बाद रिवायात में है कि रोने की वजह से चेहरे पर दो काले निशान पड़ गए थे, नालियां सी बन गई थी चेहरे पर, कसरत बुका की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ुल वफ़ात में थे तो अल्लाह के नबी ने नमाज का हुक्म दिया और ये कहा कि अबू बकर को कहा जाए कि नमाज पढ़ाए। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मेरे वालिद को आप ये हुक्म ना दें, ये जिम्मेदारी ना दें। और उसकी वजह भी बयान की कि अल्लाह के नबी वो बहुत ज्यादा रफीकुल कल्ब, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रोने लगेंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे आपकी जगह पर, वो नमाज ही पूरी नहीं कर पाएंगे। और हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि नमाज में इतना रोते थे कि कई सफ़ों तक आवाज जाती। फज़ाइल की किताबों में हम वाक़यात पढ़ते हैं, इतना रोते थे कि कई सफ़ों तक रोने की आवाज आती। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाती थी आंसुओं से। और किसी ने कहा तो कहने लगे मुझे रोना ही कहाँ आता है, मुझे रोना ही कहाँ आता है, ये कहने लगे। इतना रोने वाले कि आंखों से आंसू इतने जारी हैं कि दाढ़ी तर हो गई। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर में थे और सहाबा की छोटी सी जमात को लेकर गए और वहां जाकर मुकाबला है ऐसे लोगों से जो पूरी तैयारी के साथ आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और आपकी जबान पर ये कलिमात थे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह एक छोटी सी जमात है, अगर आज ये हलाक हो गई तो क़यामत तक आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप इतना रोए हैं सजदे में, इतना रोए हैं कि वो मिट्टी गारे में तब्दील हो गई थी, वो जगह तर हो गई थी आपके रोने की वजह से। हत्ता कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ और अल्लाह के नबी की पीठ से, कमर से लिपट गए
اور کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. ایسے رونے والے، ایسے گڑگڑانے والے تھے وہ لوگ کہ جن سے اللہ کے ہاں